الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله خاتم النبيين محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن الله تعالى يقول في كتابه إن الدين عند الله الإسلام. وقال أيضا في مقام آخر ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. دینی بھائیوں، اللہ کے بندوں، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم دم اللہ تعالی کی بڑائی، اس کی پاکی، اس کی عظمت کے کلمات زبان پر جاری رکھیں. اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ جیسے کلمات زبان سے ادا کرتے رہیں، اور اللہ کے آخری نبی، آخری رسول، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، احمد مصطفیٰ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ اور سلام اس کے مسنون صیغوں کے ساتھ پڑھتے رہیں، زبان سے ادا کرتے رہیں. بالخصوص درود ابراہیمی اس کو پڑھیں. اور یہ دن ہے جس میں ہم آپ سانس لے رہے ہیں. اس سے پہلے جو رات گزری ہے ابھی، اس رات اور آج کے دن میں تو کثرت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام پڑھتے رہنا چاہیے. آپ ہی نے اس کا حکم اپنی امت کو دیا ہے. اجر و ثواب کو بہت ہی زیادہ ہے. اللہ تعالی سے توفیق مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں درود اور سلام زیادہ سے زیادہ زبان سے ادا کرنے کی توفیق دے. میں آج کے خطبے میں دین کی کچھ باتیں اپنے لیے اور اپنے دینی بھائیوں کے لیے بطور تذکیر پیش کرنا چاہتا ہوں کہ خطبہ جمعہ کا جو اصل مقصد ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توحید اور توحید کے اسباب یاد دلائے جائیں
دین اور شریعت کی باتیں بتائی جائیں، اس کو یاد دلایا جائے تاکہ ہم سب اس پر عمل کرتے رہیں۔ میرے دینی بھائیوں، میں آپ کو پہلی بات جو بتانا چاہتا ہوں آج وہ یہ ہے کہ ہمیں اس سبق کو یقینی طور پر یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارا دین اسلام ہے، اور اسلام کی اتباع اور پیروی کی توفیق جس کو مل جائے، یہ سمجھ لو کہ اللہ تعالی کی نعمت اس کو پوری مل گئی، ورنہ اللہ جل وعلا کی نعمتیں تو انگنت ہیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ، کہ اگر تم اللہ کی نعمت کو گنو تو اس کو تم کسی خاص ایک فکس معین گنتی کے اندر محصور نہیں کر سکتے ہو، گن ہی نہیں سکتے ہو، اس کو استعمال ہی نہیں کر سکتے ہو۔ اور یہاں بات یہ ہے کہ اللہ جل وعلا کی جو عام نعمت ہے اس میں کوئی تفریق بھی نہیں۔ اللہ کے بندوں کے درمیان، ان کے درمیان جو اللہ تعالیٰ کو اللہ رب العالمین مانتے ہیں اور ایمان رکھتے ہیں، اور ان لوگوں کے درمیان جن کو اللہ جل وعلا پر ایمان نہیں، ان کو بھی نعمتیں ملتی ہیں۔ یہ پیدائش سے لے کر کے اور جب تک انسان دنیا کے اندر رہتا ہے، نہ جانے کتنی نعمتیں اللہ جل وعلا اپنے تمام بندوں کو، اور تمام بندوں ہی کی نہیں بلکہ تمام مخلوقات کو عطا کرتا ہے۔ اور ہم بندوں کو تو اتنی نعمتیں دی ہیں جیسا کہ خود اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم اس کو گن نہیں سکتے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، لیکن معاملہ یہ ہے کہ نعمتیں ملے سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں۔ کسی بندے کو اگر اس کو اللہ جل وعلا کی ایک نعمت، دین، صحیح دین، اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین، اللہ کے نزدیک مقبول دین اسلام کی اگر نعمت نہیں مل سکی ہے تو نعمت وہ ادھوری ہے، ناقص ہے۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ جل وعلا نے جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی و رسول بنا کر کے بھیجا، اور میں مختصراً یہ بتاؤں کہ 23 سال تک اللہ تعالیٰ نے آپ کے قلب اطہر پر قرآن عظیم کی آیتیں نازل کی، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دین کی، شریعت کی تمام چھوٹی بڑی ساری باتیں بتاتے رہے۔ جب آپ کا آخری زمانہ آیا، حجۃ الوداع کا موقع ہے، آپ میدان عرفات میں ہیں کہ جس کے 13 ماہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت واقع ہوئی۔ اس سے پہلے کی بات ہے، سن 10 ہجری ذی الحجہ کی 9ویں تاریخ، عرفہ کا دن، میدان عرفات میں آپ ہیں تو اللہ جل وعلا نے یہ آیت کریمہ اتاری آپ پر کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، جس سے ہاں اس آیت کریمہ کے اندر بہت سارے بنیادی مسائل ہیں۔ میں آپ کو جو بات ذہن نشین کروانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آج میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دی، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور دین اسلام کو تمہارے لیے میں نے چن لیا، پسند کر لیا، اسی سے میں خوش ہو گیا، اسی سے راضی ہو گیا۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ بندے پر، کسی بھی بندے پر نعمت اللہ تعالیٰ کی اس وقت تام ہوتی ہے، پوری ہوتی ہے کہ جب اس کو دین اسلام کی اتباع اور پیروی کی توفیق مل جائے،
وہ اس کو اللہ جل وعلا کا سچا دین مانتے ہوئے مان لے اور اس کے تمام تر امور و مسائل و احکام کے مطابق اپنی زندگی گزارنا شروع کر دے اور اسی گزارتے ہوئے اپنی پوری زندگی قائم رہے، پورا ثابت قدم رہے اسی دین پر، تو ایسے انسان پر اسلام اللہ جل وعلا کی نعمت پوری ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیں اس بات کو جاننا چاہیے کہ دین تو اللہ تعالیٰ کا دین ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک صحیح دین ہے، سچا دین ہے، برحق دین ہے، پسندیدہ دین ہے، مقبول دین ہے، وہ دین اسلام ہے۔ ورنہ آپ اور ہم یہ بات جانتے اور دیکھتے ہیں، بات مشاہدے کی ہے اور بات علمی ہے، تاریخی ہے کہ اس وقت بھی دنیا کے اندر کہنے کے لیے نہ جانے کتنے ادیان ہیں، نہ جانے کتنے لوگوں کے اپنے اس دنیاوی زندگی کو گزارنے کے اپنے طور طریق ہیں، لیکن سچی بات یہ ہے کہ سارے ادیان یا تو باطل ہیں، اور اس اعتبار سے کہ اللہ تعالیٰ کے دین اور اس کی جو شریعت ہے، اور اللہ تعالیٰ کا دین کئی ایک نہیں ہے، کبھی بھی کسی زمانے میں آدم و نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم سے لے کر کے عیسیٰ اور آخری رسول محمد خاتم النبیین رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم تک کے سارے انبیاء کا دین ایک ہے، اور قیامت تک آدم سے لے کر کے قیامت کے آخری فرد تک کا دین دین اسلام ہی رہے گا۔ لیکن اس کی شریعتیں یا اللہ جل وعلا کی حکمت تھی اور اس کی مصلحت تھی اور اس کی رحمت تھی، اس کی جانب سے آسانیاں تھیں کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو دین تو ایک دیا لیکن شریعتیں الگ الگ دی تھی۔ اور آج کی بات یہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے پہلے کہ جو بھی انبیاء کرام کی شریعتیں تھی وہ سب منسوخ ہو چکی ہیں، اور اس طرح سے آپ کو ہم کو اصلاً یہی جاننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جس دین کو چاہتا ہے اور جس دین کو پسند کرتا ہے، جس دین کو قبول کرتا ہے، جس دین کے ماننے والوں کے ایمان و عقیدہ کو اور ان کے ایمان و عمل کو اجر و ثواب کے لائق سمجھتا ہے، کہ جس سے اللہ جل وعلا راضی اور خوش ہو جاتا ہے اور اپنی نعمتوں سے ان کو نوازتا ہے، وہ دین اسلام ہے۔ اور اس کی دلیل یہی آیت کریمہ ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اور یہ بات یاد رکھیے کہ میں نے کہا کہ دین ہمیشہ یہ نہیں کہ دین بدلتا رہا ہے، دین ہمیشہ ایک ہے اور وہ ہے دین اسلام۔ کتاب و سنت کے اندر اس کے موجود ہیں کہ سارے انبیاء نے دین اسلام ہی کی دعوت دی ہے، دین اسلام ہی کو قبول کیا ہے، دین اسلام ہی کی طرف اپنی اپنی قوموں کو بلایا ہے۔ تو ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ اسلام ہی سچا دین ہے۔ اور دوسری دلیل یہ بھی ہے کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کے علاوہ اور کوئی دین ڈھونڈے گا، تلاش کرے گا اور اس کی جستجو میں رہے گا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ دین اس کی جانب سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس کی جانب سے اس کا وہ اسلام کے علاوہ والا دین نہیں قبول کیا جائے گا، اور نتیجہ اور رزلٹ یہ ہوگا کہ وہ ہوا فی الآخرۃ من الخاسرین، وہ آخرت میں خسارہ، گھاٹا، ٹوٹا، بربادی پانے والوں میں سے ہوگا۔ ان دونوں آیتوں سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ ہمیں مسلمان بن کے جینا چاہیے، اور وہی انسان اور وہی بندہ جو دین اسلام کو قبول کر کے اسی پر قائم رہتے ہوئے اور اسی پر ثابت قدم رہتے ہوئے آخری اپنی زندگی کی سانس تک باقی رہتا ہے، وہی اللہ تعالیٰ کا سچا مسلم بندہ ہے۔ اور اسی کا تو حکم دیا اللہ تعالیٰ نے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، تم جب بھی مرو تم مسلمان ہو کے مرو، نہ مرو مگر اس حالت میں مرو کہ تم مسلمان رہو۔ اور یہ سب سے اہم ترین ہماری اور آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس دنیاوی زندگی میں جو حیات اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے، اللہ تعالیٰ نے جو فرصت ہم کو دی ہے، اس کی گھڑیاں
بتائیں اس طور پر کہ اللہ تعالیٰ کا تابعدار بندہ بن کر کے جیے، یہاں تک کہ اس دنیا سے ہم موت پا کر کے عالم اخرى اور عالم آخرت کی طرف کوچ کر جائیں۔ ایک بات اور اسی حوالے سے، یہ بنیادی بات اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ یاد رکھیں کہ یہ بات بڑی اہم ترین ہے اور سب کے لیے کہ ہر انسان کو اپنی پیدائش اس دنیا کے اندر وجود میں آنے کا مقصد جاننا سمجھنا چاہیے۔ یہ سوال بالکل اٹھانا چاہیے کہ آخر اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس دنیا کے اندر پیدا کیوں کیا ہے، اور اس کا جواب بھی میں آپ کے ذہن نشین کروانا چاہتا ہوں اور اپنے آپ کو بھی یاد دلانا چاہتا ہوں کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ یہ اللہ جل وعلا کا فرمان ہے کہ اللہ نے خود کہا ہے کہ میں نے انسان ہوں، اسی طرح سے ایک اور مخلوق ہے جنات، دونوں کو ہم نے پیدا اسی لیے کیا ہے تاکہ وہ میری عبادت کریں۔ اس سے اور اس آیت کریمہ سے اس سوال کا جواب مل جاتا ہے کہ مقصد زندگی کیا ہے، ہم کو اس دنیا میں پیدا کیا گیا، کیوں پیدا کیا گیا، کس لیے پیدا کیا گیا؟ اس کا جواب اس آیت کریمہ میں ہے کہ پیدا کرنے والا خالق و مالک اللہ رب العالمین ہے اور اسی کی عبادت ہم کرتے رہیں اس دنیا کے اندر۔ جب تک ہم زندگی پا کر کے جی رہے ہیں تب تک ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا ہے؟ اس کا مختصر جواب یہ ہے کہ اللہ جل وعلا نے جو دین دیا ہے اور اس کی شریعت دی ہے، اس شریعت کے اندر جن جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے اس کو ہم کریں، اور جن جن چیزوں سے اللہ جل وعلا نے روک دیا ہے اس سے رک جائیں۔ ایسے اس کے حکم سے اس کے رسول نے جن جن چیزوں کا آرڈر دیا ہے اور امر کیا ہے، حکم دیا ہے، اس کو ہم مانیں اور اس کے مطابق ہی چلیں، اور جن جن چیزوں سے اس کے رسول نے اس کی اجازت سے روک دیا ہے، حرام قرار دیا ہے، مناہی کر دی ہے، اس سے ہم رک جائیں، باز آ جائیں۔ یہی تو اللہ تعالیٰ کی اصل عبادت ہے، اور وہ بھی تنہا کہ یہ سارا عمل اس لیے ہونا چاہیے کہ اللہ جل وعلا نے کہا ہے یا اسی کے حکم سے اس کے بھیجے ہوئے رسول نے کہا ہے، اور یہی اس کی عبادت ہے جس کی شکلیں کئی ایک ہیں، جس کا تفصیلی ذکر کتاب اللہ کی آیات میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات میں موجود ہے۔ اسی طرح سے ایک اور بات کہہ کر اپنی گفتگو ختم کروں گا کہ ہم کو اور آپ کو کسی بھی انسان جو ایک چیز ضروری ہے وہ یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر اگر زندگی پایا ہے، عقل و خرد ہوش و حواس ہے، سمجھ بوجھ ہے، تو اس کو اپنے پیدا کرنے والے کو پہچاننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ رب کی معرفت یہ ایک بنیادی مسئلہ، تین اصول ہیں جو بہت ہی اہم ہیں ہمارے علماء کرام نے، اور ان عالموں میں سے ایک بہت ہی عظیم الشان جلیل القدر اللہ جل وعلا نے جس کو علم کی دولت سے نوازا تھا، انہوں نے دلائل کی روشنی میں ان تینوں اصولوں کو مرتب کیا ہے کتاب میں، جس کو تین اصول کہتے ہیں، اور یہ تین اصول دین کے حوالے سے بہت ہی اہم ہے۔ تب انسان کو اپنی زندگی کا مقصد اور اپنی زندگی کی ساری مصروفیات اور ساری ایکٹیویٹیز گزارنے کا مسئلہ، اس کا حکم، اس کا معاملہ سمجھ میں آئے گا۔ اور وہ تینوں اصول ہیں، انہی کا ذکر میں سرسری طور پر کر دیتا ہوں کہ یہ سب سے بڑا اصل ہے ایک کہ یہ جاننا چاہیے اور جاننے کی کوشش کرنی چاہیے، یہ اس کے اوپر واجب ہے، فرض ہے کہ وہ یہ جانے کہ اس کا پیدا کرنے والا کون ہے، اس کو روزی دینے والا کون ہے، اس کو زندگی عطا کرنے والا کون ہے، اس کو موت دینے والا کون ہے، یعنی رب کون ہے، پالنہار کون ہے، یہ دھوپ کے بارش اور اس طرح سے ساری ربوبیت کی جو باتیں ہیں اس کا مالک کون ہے، اس بات کو پہچاننا۔ کیا ہم یوں ہی از خود وجود میں آ گئے ہیں جیسا کہ کہنے والے کہا کرتے ہیں؟ نہیں، ہمارا ایک خالق ہے
جس نے ہم کو پیدا کیا ہے وہ کون ہے؟ وہ اللہ رب العالمین ہے، وہ اللہ تعالی ہے، وہ سارے جہانوں کا پروردگار ہے، جس نے آسمانوں کو پیدا کیا، زمینوں کو پیدا کیا، آسمان و زمین کے ساری چیزیں جو اس کے بیچ میں ہیں ان کو پیدا کیا۔ آخری یہ بڑی بڑی مخلوقات اس بات کی شہادت دیتی ہے کہ ان کا بنانے والا، ان کا پیدا کرنے والا، ان کو وجود میں لانے والا کوئی ہے اور اسی کا نام اللہ ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی معرفت ضروری ہے، یہ سمجھنا چاہیے، اور یاد رہے کہ شرعی دلیلیں تو بہت ہیں، عقلی دلیل بھی یہی کہتی ہے کہ ہمارا پیدا کرنے والا ضرور کوئی نہ کوئی ہے۔ دوسرا اصل یہ ہے کہ ایک بات جاننا چاہیے کہ جب ہم کو دنیا میں زندگی ملی ہے تو آخر ہم کو وہ زندگی کس طریقے سے گزارنی ہے، کیسے چلنا ہے، کیسے اٹھنا ہے، کیسے بیٹھنا ہے، کیسے دن گزارنا ہے، کیسے رات گزارنی ہے، اور اس کی ساری گھڑیاں، سارے معاملات کیسے کرنے ہیں، انہی چیزوں کی کو جاننے کا نام دین ہے۔ لہذا دوسری ذمہ داری یہ عائد ہوتی ہے ہم بندوں پر، اللہ تعالیٰ کے بندوں پر، کہ ہم یہ جانیں کہ ہم کو کون سا دین اختیار کرنا چاہیے، اور بات وہی ہے اس کا جواب کہ دین اسلام کی معرفت چاہیے کہ اللہ جل وعلا نے جو اس کی رحمت ہے کہ اس نے انبیاء اور رسول کو بھیجا ہے اور ان کو ہماری ہدایت کے لیے منتخب کیا ہے، اور اللہ ہی جانتا ہے کہ کس کو رسول بنانا ہے۔ اللہ عالم ہے رسالتہ، اور ان پر کتابیں نازل کی، ان کو اپنا پیغام دیا، اور اس طرح سے یہ مسئلہ زندگی کا باقی نہیں چھوڑا ہماری کیسے اٹھنا ہے، کیسے بیٹھنا ہے، حتیٰ کہ تھوکنا کیسے ہے، پیشاب کرنا کیسے ہے، پیشاب سے پہلے کیا بات ہے، اللہ جل وعلا کی عظمت و کبریائی کی کیا کرنی ہے، اور پیشاب پیخانہ سے فارغ ہونے کے بعد کون سی دعا پڑھنی ہے، کیسے استنجا کرنا ہے، کون سا ہاتھ استعمال کرنا ہے، کتنی تعداد میں پتھروں اور مٹیوں کو استعمال کرنا ہے، پانی سے صفائی ہو رہی ہے تو نتیجے کے طور پر پانی سے صفائی کس طرح، مطلب کوئی بھی چیز نہیں چھوڑا ہے جس کو اللہ کے نبیوں نے اور رسولوں نے اپنی قوموں کو، بالکل ہمارے رسول نے نہ بتایا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ ہر قدم پر ہم کو رہنمائیاں عطا کی ہیں کہ کیسے ہم جئیں، کیسے ہم مریں۔ تو کسی بات کو جاننے کا نام تو دین ہے، اور وہ دین ہمارا دین اسلام ہے، اور اس کی اللہ جل وعلا کی جانب سے ہی دی گئی شریعت ہے کہ جس کے اندر خیر ہی خیر ہے، بھلائی ہی بھلائی ہے۔ اور تیسری بنیادی چیز یہ ہے کہ ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے چنا ہماری ہدایت کے لیے اور اچھی اچھی باتیں بتانے کے لیے، خوشخبریاں دینے کے لیے اور بتانے کے لیے، وہ کون ہے ہمارے اندر جو آیا، اس کو رسول کہتے ہیں، نبی کہتے ہیں۔ تو رسول اور نبی کی بھی معرفت ضروری ہے، اور اگر ہم دلائل کے ذریعہ معلوم کریں تو ہم آخری امت کے رسول، اللہ کے بھیجے ہوئے نبی اور رسول، وہ محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب الحاشمی القرشی مکی مدنی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور رسول کی معرفت، اللہ کی معرفت نتیجہ کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے دین کی معرفت نتیجہ یہ ہے کہ اسی دین کے اصولوں پر چلتے رہو، اللہ کے رسول کی معرفت کا نتیجہ، اور یہ مقصد اصل یہ ہے کہ اسی کے بتائے ہوئے اور اسی کے سجھائے ہوئے طریق کے مطابق زندگی گزاریں۔ اور وہ ہے کیا؟ سارا خلاصہ اگر میں ایک لفظ میں کہوں تو صرف اتنا کہ ہمیں ایمان و عمل کرنا چاہیے، اور وہی تو کامیابی کی، دنیا میں سعادت کی اور آخرت میں نجات کی کلید ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجری من تحتها الانہار ذلک الفوز الکبیر۔ اور اس معنی کی آیتیں کتنی ہیں قرآن میں، قرآن مجید کی صحیح معنوں میں تلاوت کرنے والا، اور اگر اللہ تعالیٰ نے کچھ سمجھ عطا کیا ہو سمجھنے والا، اگر کوئی پڑھا لکھا ہے حتیٰ کہ اردو زبان تو اس کے ترجمے جاننے والا جان سکتا ہے کہ کیا مطلب ہے۔ وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کیا، ان کے لیے جنتیں ہیں ایسی کہ جس کے نیچے نہریں
جاری ہوں گی، اسی میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ بڑی کامیابی ہے، اور اس معنی کی میں نے کہا آیات کتنی زیادہ ہیں، لہذا ہم کو زندگی گزارنے میں انہیں دونوں لفظوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ ہم ایمان رکھیں، صحیح اور تمام تر جو عقیدے کی باتیں ہیں جس کو ایمانیات کہتے ہیں، اللہ پر ایمان رکھنا، فرشتوں پر ایمان رکھنا، اس کی کتابوں پر ایمان رکھنا، اس کے رسولوں پر ایمان رکھنا، تقدیر پر ایمان رکھنا، قیامت پر ایمان رکھنا، یوم آخرت پر ایمان رکھنا، اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی دینا، رسول کی رسالت کی گواہی دینا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، روزے رمضان کے رکھنا اور حج کرنا، یہی ساری بنیادی چیزیں ہیں کہ جن کو ایمانیات، اور اسی طرح سے اس میں سے بعض چیزیں ایسی ہیں جس کو عمل اور اعمال کہا جاتا ہے، اور ایمان و عمل کے ساتھ زندگی گزارنے والا دنیا میں ساتھ کام رہے گا اور آخرت میں نجات پائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی تیار کردہ نعمت جنت اسی کو ملے گی، اور اسی کے مطابق ہمیں اس دنیا میں زندگی گزارنی چاہیے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ بار الہ ہم کو دین کی اچھی سمجھ عطا کر، اور ہم سب کو توفیق دے کہ تیرے دین پہ ہم ثابت قدم رہیں، اور ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ کے ساتھ اپنی یہ دنیاوی زندگی گزاریں کہ مولا کریم تو ہم سے راضی ہو جا، خوش ہو جا۔ اور یہ بات بڑی اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی بہت بڑی چیز ہے، ورضوان من اللہ اکبر۔ اللہ کی جانب سے اگر خوشی مل جائے کہ وہ راضی ہو جائے، وہ خوش ہو جائے، بڑی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه من كل ذنب انه هو الغفور الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید۔ اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید۔ اللهم اعز الاسلام والمسلمین، اللهم اذل الشرك والمشركين، اللهم دمر اعداء الدين، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، ولذكر الله أكبر۔ وقوموا إلى صلاتكم۔ تکبیر کہیے۔